ایک صوفی ہی کر سکتا ہے۔ یہ گفتگو میں پڑھی، یہ بحث میں پڑھی اور تھوڑے اگے ٹرانسلیٹ کر دیتی، ترجمہ کر دیتی، اپنی حد تک سمجھانے کی کوشش کر دیتی، لیکن یہ ادراک ہو سکتا ہے نہ میں کر سکیا ایمان نہیں کر سکے۔ فرماندے نے کہ بے قاب قوسین جدا ذکر آ رہا ہے جتنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فرمایا یہ اللہ دے قرب کا مرتبہ ہے جدا ادراک ایک صوفی ہی کر سکتا ہے، جن نے مرتبہ قرب کا مزہ نہیں چکھیا وہ ان سمجھ نہیں سکتا۔ تو جدوں رب کائنات اپنے محبوب دی معراج کا ذکر فرما رہے قابل توجہ بات ہے، اور ایک جگہ نہیں دو جگہ بیان فرما رہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور سورہ النجم کے اندر بیان فرما رہے، اور مختصراً نہیں بیان فرما رہا، تفصیلاً بیان فرما رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر پھر ان کی مزید تفصیل بیان کی تھی، بیان فرما رہے ہیں۔ اور قاضی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزہ کوئی چک سکتا ہے جنہوں مرتبہ قرب ملے ہے، یعنی جڑا صوفی ہے جی روح اس جسد انسری جو نکل کے اس زمین اور مادی دنیا تو نکل کے انہیں کو پاک دی روح ہو جائے کہ وہ عروج حاصل کر سکے، وہ سیر کر سکے اور عرش معلیٰ تک عروج کر سکے، اس روح اس بندے تو علاوہ کسی کو نہیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو بھئی اگر سمجھ نہ آ سکتی تو رب کائنات قرآن کے اندر ذکر نہ کرتا، تو جو یہ سمجھنا مقصود ہے، کیونکہ قرآن مجید کا سمجھنا مقصود ہے۔ قرآن مجید رب کائنات نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دوسرے مقام پہ فرمایا قرآن مجید کیوں نہیں لوگ سمجھتے؟ کیا انہاں لوگوں کے دلوں تے جذرے وجے نے قرآن مجید نہیں سمجھتے؟ میں تے انہاں قرآن مجید سمجھن والا دل عطا کیتا ہے، کیونکہ انسان کے دل دی اصل عرش معلیٰ ہے۔ یہ جڑا دل ہے اللہ کا عرش معلیٰ ہے، اگر انہوں پاک کر لیا جائے تو اس دل کے اوپر براہ راست اللہ کے عرش کے انوار عمل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں ہوندے کہ سب پاک نہیں کیتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ قرآن میں سمجھن نہیں اتاریا، اور جڑے نہیں سمجھتے کیا انہاں دے دلاں تے جندرے وجے نے؟ تو جندرے جنہاں دے دلاں تے وجے نے وہ دے جندرے وجے رہن گے، لیکن رب کائنات فرماندا ہے تسی اپنے آپ کو پہچانو، یہ جندرے کھولو، یہ جندرے کس طرح کھلن گے؟ قاری صاحب نے فرمایا کہ ذکر کا طریقہ دسو، یہ جڑا اولیاء کا طریقہ ذکر دا وہ ذکر کرے ہو انشاءاللہ اللہ دی جندرے کھلن گے۔ تو قرآن مجید نے جو فرمایا کہ میرا محبوب انہاں بلندیاں تک گیا، تو ایک عظیم مفسر فرما رہا ہے کہ بھئی اس چیز کی سمجھ جی بیان کی گئی ہے کہ جی انہوں سمجھ آئے گی جی روح اس مرتبہ قرب تو آشنا ہے، انہوں سمجھ آئے گی، سمجھ آئے تو پتہ ہی چلیا کہ قرآن مجید کو سمجھن واسطے اللہ اللہ کرنا ضروری ہے، اللہ اللہ کرنے والے کے پیچھے چلنا ضروری ہے، سلوک سیکھنا ضروری ہے، تصوف حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ تصوف بالکل ایسا کہہ دیتا کہ یہ تصوف پتہ نہیں کتوں باہر کی چیز آ گئی، عام لوگوں کی بات نہیں بلکہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ بھی سمجھنے یہ تصوف کتوں آ گیا۔ حقیقت یہ کہ یہ زمانہ اسلام تو دوری کا زمانہ ہے، یہ اندر لوگوں نے جہاد کو دہشت گرد بنا دیتا، اگر تصوف تو خالی اسلام نہ پیش کر دیتے تو کہنا مزہ آئے گا۔ انہاں لوگوں نے جہاد کو دہشت گردی نہیں بنا دیتا، اسی طرح ہی نماز نہیں پڑھتے، غافل نے نماز کو، روزے دے تارک نے، نماز دے تارک نے، زکات کوئی نہیں دیتا، شریعت کو نہیں چلتا، اگر انہاں تصوف کو ترک کر دیتا ہے، اللہ اللہ کرنے کو ترک کر دیتا ہے تو کہڑی چیز بات۔ پاس انفاس کی ہے، پاس انفاس ایک فارسی کا لفظ ہے جہاں معنی ہے انفاس لفظ کی جمع ہے، جہاں معنی ہے سانسوں کی نگرانی کرنا، اپنی سانسوں کی نگرانی کرنا، کیونکہ روشن خیالی کا دور ہے، زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں آتے نہیں جی یہ بات کہاں لکھی ہے، ذکر بات انفاس کریے تو آتے نہیں یہ کہاں لکھا ہے۔ تو میں ایک دوست کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید نے تے وضو کا ایک طریقہ بیان کیتا ہے کہ تسی کونیاں تک اپنے ہاتھ دھوو، اپنے چہرہ دھوو، سر کا مسح کرو اور رکنیاں تک اپنے پیر دھوو، بس۔ اگر جسم تے بازو تے ہاتھ تے پیر تے ایسی نجاست لگ جائے جڑی لوک دی طرح یا روغن دی طرح یا منہ دی طرح چپک جائے
تو کیا جڑا وضو کا طریقہ صرف لکھیا ہے وہ وضو کی جگہ بات بن جائے گی؟ وہ نجاست اپنی جگہ رہے گی. وہ واسطے ایک اضافی عمل کرنا پڑے گا ضرورت کے مطابق. اور فقہ کا بھی اصول ہے کہ احکام جڑے نے وہ ضرورت کے تحت بدلتے ہیں. تو انہوں پھر اگر وہ رگڑیاں دور ہوں ہے تو رگڑنا پڑے گا، اگر وہ کیمیکل آیا دور ہوں ہے تو کیمیکل لانا پڑے گا. تو گویا کہ نہ تو رگڑا کا شریعت نے حکم دیتا، نہ رگڑا کا کیمیکل لگان کا شریعت نے حکم دیتا، لیکن این شریعت کا مقصود ہے کہ اگر رگڑ کے اتر دیے تو رگڑو، اگر کیمیکل لگا کے اتر دیے تو پھر بھی اتارو، کیونکہ اصل مقصد پاکیزگی حاصل کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقتصو دور اقتصی کہ آپ رب کائنات نے سراج منیرہ فرمایا، چمکتا ہوا سورج، روشن سورج. یہ جو سورج چڑھیا ہوئے دیوا بالن کی کسی کو ضرورت نہیں پیش ہوتی، کمرے جو پھر بھی کتاب پڑھ سکتے ہو. سورج جو چڑھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حیات ظاہری کے اندر موجود سن تو خصوصیت رب کائنات نے عطا فرمائی سی وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ ایسے مزکی نے کہ جیڑا بھی انسان صدیوں تو رکھڑے گناہگار، قاتل، فاسق، فاجر جیسا مرضی آ جائے بارگاہ مصطفیٰ جا جائے اور بارگاہ مصطفیٰ جا کے صرف حضور من لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دی نگاہ حضور تے پہ جائے یا حضور دی نگاہ تے پہ جائے وہ دے سارے لطائف منور ہو گئے. اور جڑیاں منزلہ روز کتب افکار قیامت تک ذکر اور ریاضت کر کے حاصل کریں گے انہاں سب تو ود کے ایک نویں اندری منزلہ طے ہو گئی. انہوں نے ریاضت مجاہدے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ انہوں کا شرف صحابیت، انہوں نے مقام ریاضت مجاہدے اور عبادتہ نہ نہیں ملیا، وہ نگاہ مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ نہ تھا. انہوں نے کوئی ضرورت نہیں تھی ضربہ لگان دی، انہوں نے کوئی ضرورت نہیں تھی جس طرح صحابہ کرام کو بعد اولیاء امت نے اپنے باطن کی پاکیزگی واسطے ذکر کے طریقے تجویز فرمائے. انہوں نے کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ وہ حضور کی بارگاہ پہنچے اور انہوں نے تزکیہ ہو گیا. بعد ضرورت پیش آئی اور پھر جس وقت ضرورت پیش آئی تو صوفیاء نے کوئی اپنے قولوی طریقے وضع نہیں کیتے بلکہ جس طرح فقہاء نے کتاب و سنت و دلائل لے کے چیزاں مستمد کیتا ہے نکالے ہیں، اس طرح ہی آئمہ تصوف نے ذکر کے طریقے قرآن مجید کو مستمد کیتے. قرآن مجید رب کائنات نے فرمایا حکم دیتا بار بار میرا ذکر کرو، نماز کو علاوہ میرا ذکر کرو، روزے تلاوت تسبیحات جڑیاں فرض نے انہاں کو علاوہ میرا ذکر کرو. یہ 20 آیات نے قرآن پاک کے اندر انہاں کی قائد مبارک ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کا ذکر کر اپنے نفس میں. نفس سانس کو بھی کہتے ہیں اور دل کو بھی کہتے ہیں. اپنے دل میں ذکر کر اپنی سانس میں ذکر کر. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. دوسرے مقام پہ رب کائنات نے فرما دیتا کہ ذکر کس چیز کا کرنا ہے؟ اسم ربک، رب کے نام کا ذکر کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے. سانس میں بھی اللہ کرنا ہے اور دل میں بھی اللہ کرنا ہے. تضرعاً وخیفاً، اس وقت پوری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے. جب پوری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہوگی تو تضرع پیدا ہوگا، دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، خوف پیدا ہوگا. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، فرمایا ایک تو جہری ذکر ہے، قولی ذکر ہے، زبانی ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی ایک ذکر ہے جس کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے. اپنے نفس میں ذکر کر، بالغداۃ والآصال، صبح میں ذکر کر اور شام میں ذکر کر. وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں نہ پڑا. یہ قرآن پاک کیا ہے؟ ان صوفیاء نے جس وقت دیکھا عامہ تصوف نے کہ زمانے نبوت و دوری آ گئی، بودھ آ گیا، یہ نمازاں پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے نمازاں انہوں نے نتائج منور نہیں کرنی. یہ وجہ نمازاں پڑھ کے بھی انہوں نے باطن روشن نہیں ہوتے پے. لہذا یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اضافی کرنے کی عبارت ہو گئی ہے. ثم طال علیہم الامد فقست قلوبہم. اللہ پاک نے صاحب کا قوم ذکر کر کے فرمایا کہ جدو زمانہ نبوت انہوں نے دوری آئی، ایک زمانہ گزریا، انہوں نے دل سخت ہو گئے. انہوں نے فرمایا دل ایسے سخت نے کہ نمازاں بھی 5 پڑھتا ہے پھر بھی رشوت لیتا ہے، نمازاں بھی 5 پڑھتا ہے پھر بھی ڈنڈی مارتا ہے،
نمازاں بھی 5 پڑھتا ہے، حج بھی کر آتا ہے، پھر بھی 2 نمبری کرتا ہے، یہ اصل جو دل کا مرض ہے، فی قلوبہم مرض، انہوں کے دلوں میں مرض پیدا ہو گیا، ان مرض کا علاج کیتا جائے۔ اس بات میں مختلف معالج دواواں تجویز کرتا ہے، ساڈے صوفیاء نے کوئی خارجی دوا نہیں، وہ شفاء لما فی الصدور، قرآن مجید کی شفا نہیں، شفا کے لیے اللہ کا ذکر، سکالت لکل شیء و سکالت القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کی صفائی کرنے والی کوئی چیز ہے اور دلوں کی صفائی کرنے والا اللہ کا ذکر ہے، لہٰذا انہوں نے پاس الفاظ ذکر قرآن مجید کی سائے مبارکہ تو اخذ کر لیا۔ وقت ہو گیا 9:30 جیسے انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے کہ انسان نے 5 لطائف نے، پہلا روحانی کہ ایک جو نشان ہے پستان دا، یہ تو 2 انگل تھلے لطیفہ، پہلا لطیفہ قلب، یہ بالکل برابر، دوسرا لطیفہ روحی ہے، دوسرا تیسرا اے پستان کے 2 انگل ہوتے سری، یہ تیسرا لطیفہ، چوتھا لطیفہ رودہ مقام ہے کہ خفی، کہ یہ پستان کو 2 انگل ہوتے اے نشان کو 2 انگل ہوتے، اور انہاں چواں کے درمیان 5واں اخفا، اور انہاں 5 کے قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، الگ الگ آیات میں جو کہ وقت نہیں، یہ 5 لطائف نے روح دی۔ ذکر کس طرح کرنا ہے کہ جس وقت سا اندر جانی ہے تو زبان نال نہیں بلکہ خیال نال اس ساتھ نال ملانا ہے اللہ، اور جو سا باہر آنی ہے وہ ظہور چوٹ اس لطیفے تے لگنی چاہیے، جڑا وہ مقام متعین ہے، اتنے توجہ رہنی چاہیے کہ اللہ کے انوار، اللہ کے انوار انہوں زندگی انہوں غذا پہ دیندے ہیں، انہوں زندہ پہ کرتے ہیں، مردہ روح بھی زندہ پہ کرتے ہیں، اور پھر 2 جسم دے لطائف ہیں، یعنی باڈی ہے، اے لطیفہ، یہ 6واں لطیفہ ہے کہ جس وقت اللہ ہو کہنا ہے تو اللہ اور ہو، اور قالبی لطیفہ 7واں 57 الاذکار، وہ پورے جسم کے اوپر اللہ ہو مبارک کرنا ہے، یہ ذکر انشاءاللہ العزیز اسی کریں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ دے اندر اس ذکر دے اندر یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ دے اندر کوئی تصوری شیخ نہیں، بعض سلاسل نہیں بلکہ اکثر سلاسل دے اندر تصوری شیخ کیتا جاتا ہے، وہ دا مسئلہ یہ ہے کہ اسی سلسلے والا اپنے شیخ کا تصور کر کے کرے، پھر فیوزات جاری ہوتے ہیں، یہ دے اندر شیخ کا تصور کو نہیں، یہ دے اندر صرف اللہ ہو اور عرش کا تصور ہے، لطیفے دا اور عرش مولا کا تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ ہو، یہ جڑا لطیفے تے اللہ ہوا آ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے تو لطیفے تو نور اڑتا ہے، عرش تک جاتا ہے، اور عرش کو ہو کہتا ہے تو نور آتا ہے، اور وہ لطیفے تک آتا ہے کہ اللہ وہ سارے آتا ہے، یہ تو نہیں نہ کوئی قادری ہے، کوئی سور وردی ہے، دوسرا وہ شیطان آکھے گا نہ تو نہ کری، تیری نسبت ختم ہو جانی ہے، نسبت ہی ختم اس لیے نہیں کہ یہ ویسیا نسبت ایسی ہے کہ جتنے بھی کسی کی نسبت وہ نسبت قائم رہے، یہ نسبت اللہ ہو، صرف انسان کا قلب وہ لطائف اور عرش مولا ہے، یہ ذکر کرو اور بھرپور ذکر کرو، جڑے نوجوان نے وہ پوری اپنی قوت یہ لگاؤ، انشاءاللہ العزیز کچھ عرصہ ذکر کرنے تو بعد تھوڑا قلب جاری ہو جائے گا، اور تسی ذکر نہ بھی کرو گے دل ذکر کروائے گا، اللہ اللہ کرے گا، اور ایک مثبت تبدیلی آ جائے گی، اور یہ بات مجرب ہے، جڑا 2 ٹائم ذکر کرتا ہے چند ہفتے ذکر کر لے، 5 نمازوں کو خدا دی تہجد بھی انشاءاللہ